السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ یقین کریں کہ آپ جس کہانی کو سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کی داستان ہے جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ایک ایسا نام جسے تاریخ نے کبھی بھلایا نہیں، چنگیز خان۔ 12ویں صدی کے آخر میں منگولیا کے وسیع و عریض میدانوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تیموجن رکھا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر دنیا کا سب سے خوفناک فاتح بنے گا۔ اس کی پیدائش کے وقت اس کے ہاتھ میں خون کا لوتھڑا تھا جسے اس وقت کے لوگوں نے ایک بڑی علامت سمجھا، جیسے تقدیر خود اعلان کر رہی ہو کہ یہ بچہ عام نہیں۔ تیموجن کی زندگی کا آغاز آسان نہیں تھا۔ اس کے والد یسوگے ایک قبیلے کے سردار تھے، مگر جب تیموجن صرف 9 سال کا تھا تو اس کے والد کو دشمنوں نے زہر دے کر مار دیا۔ اس کے بعد اس کا خاندان تنہا رہ گیا، قبیلے نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ دن تھے جب تیموجن اس کی ماں اور بہن بھائی بھوک، غربت اور دشمنی کے درمیان زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ تیموجن نے بچپن میں ہی سختی، بھوک اور بے رحمی کو قریب سے دیکھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر ایک آگ پیدا ہوئی، ایک ایسی آگ جو بعد میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لی گی۔ ایک دن تیموجن کو اس کے دشمن قبیلے نے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک رات اس نے ہمت کی، موقع دیکھا اور فرار ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ وقت گزرتا گیا اور تیموجن نے آہستہ آہستہ اپنے ساتھی جمع کرنا شروع کیے۔ وہ صرف طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ ذہانت، وفاداری اور انصاف کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا گیا۔ اس نے ایک نیا اصول متعارف کروایا کہ انسان کی قدر اس کے قبیلے سے نہیں بلکہ اس کی صلاحیت سے ہونی چاہیے۔ یہی سوچ اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ تیموجن نے منگول قبائل کو متحد کرنا شروع کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ہر قبیلہ ایک دوسرے کا دشمن تھا، مگر تیموجن نے ایک ایک کر کے سب کو شکست دی یا اپنے ساتھ ملا لیا۔ آخرکار 1206 میں اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے عظیم حکمران۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی کہانی جو دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ چنگیز خان نے ایک ایسی فوج تیار کی جو نظم و ضبط، رفتار اور حکمت عملی میں بے مثال تھی۔ اس کے سپاہی گھوڑوں پر بجلی کی طرح دوڑتے تھے، وہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے، دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیتے۔ چنگیز خان صرف جنگجو نہیں تھا، وہ ایک ذہین لیڈر بھی تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو پہچانتا اور پھر ایسا حملہ کرتا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اس نے چین پر حملہ کیا، خوارزم سلطنت کو تہس نہس کیا، وسطی ایشیا کو رون ڈالا۔ اس کی فوج جہاں سے گزرتی وہاں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ لوگ اس کا نام سن کر ہی کانپنے لگتے، مگر اس کی کامیابی کا راز صرف طاقت نہیں تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ انصاف کرتا، انہیں انعام دیتا اور سخت قوانین نافذ کرتا۔ اس نے یاسا نامی قانون بنایا جس میں چوری، جھوٹ اور غداری کی سخت سزائیں تھیں۔ چنگیز خان نے ڈاک کا ایک نظام بنایا جس سے اس کی سلطنت میں خبریں تیزی سے پہنچتی تھیں۔ اس نے تجارت کو فروغ دیا، شاہراہ ریشم کو محفوظ بنایا۔ اس کی سلطنت میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو آزادی دی گئی۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا، ایک طرف وہ ایک بے رحم فاتح تھا اور دوسری طرف ایک منظم حکمران۔ کہتے ہیں کہ اس کی فوج نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، مگر ساتھ ہی اس نے ایک ایسی سلطنت قائم کی جو تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنتوں میں شمار ہوتی ہے۔ 1227 میں چنگیز خان کی موت ہوئی، مگر اس کی موت بھی ایک راز بن گئی۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے خفیہ طور پر دفن کیا گیا،
تاکہ کوئی اس کی قبر تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد اس کی اولاد نے اس کی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اس کا نام صدیوں تک زندہ رہا۔ چنگیز خان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک کمزور بچہ بھی دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان بن سکتا ہے اگر اس کے اندر ہمت، عزم اور حکمت ہو۔ مگر یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، اور تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو دنیا پر اثر چھوڑتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اگر آپ کو ایسی ہی سچی، دلچسپ اور تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہے۔